سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 25۔ سورۃ توبہ کا چوتھا رکو 10ویں پارے کا 10واں رکو۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی۔ ویوم حنین، اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے، فلم تغنی عنکم شیئا، تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے۔ حنین ایک وادی ہے جو طائف کے قریب ہے اور مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد ہی قبیلہ حوازن اور ثقیف سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 8 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ شریف کو فتح کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ 16 رمضان کو مکہ شریف فتح ہوا، اور ایک روایت 20 رمضان کی ہے۔ مکہ شریف کی فتح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف میں قیام فرمایا۔ مختلف قسم کے قبیلے سرکار کی بارگاہ میں آتے اور وہ اسلام قبول کر کے جاتے۔ دین کی تعلیمات لوگ حاصل کر رہے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے کبھی 2 آدمی مسلمان ہو رہے ہیں، کبھی 10 ہو رہے ہیں، کبھی 5 ہو رہے ہیں، لیکن فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی شوکت اسلام کو عطا فرمائی کہ سینکڑوں کی تعداد میں پورا قبیلہ ایک ساتھ مسلمان ہو رہا تھا۔ اتنے میں یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف کے لوگ حنین کے مقام پر جمع ہو گئے، اور ارد گرد سے بھی کافر جمع ہو رہے ہیں، اور ایک جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ ایک لشکر تیار ہو اور مکہ شریف پر حملہ کر کے مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ کافر کو جنگ کی تیاری کا موقع نہیں دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا حکم دیا، اور مسلمان مکہ شریف سے حنین گئے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 12,000 یا اس سے کچھ زائد تھی، اور کافروں و مشرکوں کی تعداد 4,000 تھی۔ جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو مسلمانوں میں سے کسی شخص نے اپنی کثرت پر نظر کر کے یہ کہا کہ اب ہم ہرگز مغلوب نہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پہلی دفعہ ایسا ہے کہ جنگ میں اسلحہ بھی پورا ہے، گھوڑے بھی پورے ہیں، تلواریں بھی پوری ہیں، نیزے، تیر، کمان، ڈھال، زرہ، ہر چیز پوری ہے، اور پہلی دفعہ ہے کہ ہماری تعداد بھی کافروں سے 3 گنا زائد ہے۔ ہم 12,000 ہیں اور یہ صرف 4,000 ہیں، تو ہم آج ہرگز جنگ نہیں ہاریں گے، اور فتح صرف ہماری ہی ہے۔ یہ کلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت گراں گزرا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل فرماتے تھے، تعداد کی قلت اور کثرت پر نظر نہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سنت پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی صلاحیتوں پر، اپنی طاقت پر، اپنی افرادی قوت پر نظر نہ رکھیں، ہر وقت ہم اللہ پر بھروسہ کریں۔ جنگ شروع ہوئی، جنگ بڑی شدید ہوئی، آخرکار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور مسلمان مال غنیمت لینے میں مصروف ہو گئے، اور لشکر جو کافروں کا تھا وہ بھاگا۔ کافروں کے لشکر نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں اور یہ کھلا میدان ہے، تو انہوں نے پلٹ کر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ 4,000 کافر تھے،
ہزاروں تیر کافروں کی طرف سے آئے اور وہ تیر اندازی میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہنگامے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اگر مسلمان اس میدان میں کھڑے رہتے تو وہاں کوئی رکاوٹ نہ تھی، تیر سیدھے مسلمانوں پر آ رہے تھے تو وہ تیر کھا کھا کے زخمی ہو کر شہید ہو جاتے، تو انہیں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا تاکہ تیروں کی رینج سے وہ باہر نکل جائیں۔ لشکر بھاگ پڑا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابو سفیان بن حارث موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرت اور بہادری، سبحان اللہ۔ اب آپ اکیلے ہیں اور آپ کے ساتھ صرف 2 صحابہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنی سواری کو کفار کی طرف آگے بڑھایا، حضور پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ اپنی سواری کو لے کر کافروں کی طرف بڑھنے لگے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بلند آواز سے اپنے اصحاب کو پکاریں۔ ان کے پکارنے پر وہ صحابہ لبیک لبیک کہتے ہوئے پلٹ آئے۔ میں نے یہ واقعہ اور اس طرح کے واقعات پہلے بھی سنے ہیں اور پڑھے ہیں، لیکن تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کے بعد، اور ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے جو بچے بچے کو اس نعرے سے پیار دیا کہ آج بچہ بچہ یہ نعرہ لگاتا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، تو 100 آدمی یا 200 آدمی بھی نعرہ لگاتے ہیں تو یہ ایک ایسی ہیبت ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دشمن ہل جاتا ہے۔ اللہ نے اس نعرے میں بڑی روحانیت رکھی ہے۔ تو میں اب یہ سوچتا ہوں کہ ذرا اس منظر کو ہم تصور میں لائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر ہیں، حضرت عباس ساتھ میں ہیں، حضرت ابو سفیان بن حارث آپ کے ساتھ ہیں، اور حضور کافر کی طرف بڑھ رہے ہیں، کافروں کی طرف، اور حضرت عباس آواز لگاتے ہیں کہ آؤ اس طرف، تو 12,000 صحابہ کرام جب لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھے ہوں گے، لبیک 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 کے نعرے لگا کر، تو حنین کے میدان میں کیا منظر ہوگا۔ آج استاد محترم تحریک لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام اسی لبیک 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 کے نعروں کی یاد تازہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ لبیک کے معنی ہوتے ہیں میں حاضر ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بلاتے تو صحابہ کہتے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یہ کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے۔ تو ہم جب لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، تو اس کے معنی ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب یہ فرماتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے دین کی خاطر، آپ کی عزت کی خاطر میری جان بھی حاضر ہے، میرا سب کچھ حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے۔ کفار سے پھر جنگ شروع ہوئی۔ جب لڑائی خوب گرم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں ہاتھ میں سنگریزے لے کر کفار کے منہوں پر مارے اور فرمایا رب محمد کی قسم بھاگ نکلے۔ تو یہ مارنا تھا کہ کفار بھاگ پڑے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غنیمتیں مسلمانوں کو تقسیم فرما دی۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔